ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا نہیں. هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى. اللہ خالق بھی ہے، باری بھی ہے، مصور بھی ہے، اور اس کے کتنے اچھے اچھے نام ہیں کہ اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی بھی کوئی انتہا نہیں. وہ ازل سے ہے ابد تک، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ذات ہے. اسی کے نام سے ابتدا ہے. اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ تاجدار بطحہ آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو کامل ہے، کامل نہیں بلکہ اکمل کہیے، حسین نہیں احسن کہیے، جمیل نہیں اجمل کہیے، جس کے بارے میں خود خالق کائنات اللہ رب العالمین یوں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے محبوب پیغمبر، ہم نے تو آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. کیوں؟ تاکہ آنے والا کوئی شخص یہ نہ کہہ دے کہ میرے بیان کرنے سے آپ کا ذکر بلند ہوا، یا اس کی تقریر سے آپ کا ذکر بلند ہوا، اس کی نعت سے آپ کا ذکر بلند ہوا. نہیں، بلکہ اللہ تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ذکر کرنے والا خود بلند ہو گیا. ذکر کرنے والا جو حضور کا ذکر کرے، حضور کی تعریفات، حضور کے اوصاف اور آپ کے کمال اور ارشادات بیان کرے، وہ خود بلند ہو جاتا ہے. میرا اور کائنات کے ایک ایک انسان کا وعدہ اللہ رب العالمین نے جو رکھا ہے، دار و مدار ایمان پر رکھا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر رکھا ہے کہ ایمان لانا ہے اللہ کی وحدانیت پر بھی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی. تبھی انسان مومن کہلا سکتا ہے، اس سے پہلے مومن نہیں ہو سکتا. اور ہمارے لیے ایمان مجمل، ایمان مفصل، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. بندہ اقرار ہی اسی بات کا کرتا ہے کہ اللہ میں ایمان لا چکا ہوں تجھ پر،
تیری معصوم مخلوقات فرشتوں پر ایمان لا چکا ہوں، تیری ان کتابوں پر بھی ایمان لا چکا ہوں جو تیرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ پر نازل ہوئی، اور اس پر بھی ایمان لا چکا ہوں جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور اس پر بھی ایمان لا چکا ہوں جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور اس پر بھی ایمان لا چکا ہوں جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور جو 103 صحیفے جو نازل ہوئے ہیں ان پر بھی ایمان لا چکا ہوں۔ وَكُتُبِهِ، تمام کتابوں پر میں ایمان رکھتا ہوں، وَرُسُلِهِ، تمام رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتا ہوں، والقدر خیرہ، اچھی بری تقدیر پر بھی، وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر بھی میں ایمان رکھتا ہوں۔ اور ایمان نام ہی اسی چیز کا ہے، ایمان ہی کا دار و مدار ہے۔ ہم سنتے رہتے ہیں بارہا کہ ایمان والا اس دنیا میں، اس کائنات میں رہے گا، اللہ اس نظام کو چلائیں گے۔ حدیث میں ہے ایک اللہ کہنے والا اس دھرتی پر رہے گا، اس وقت تک سورج اپنے وقت پر نکلتا رہے گا، کھیتی اپنے وقت پر غلہ اگاتی رہے گی، اور چاند اپنے وقت پر نکلتا رہے گا، اور جس دن ایک اللہ کہنے والا اس دنیا سے ختم ہو گیا، سمجھ لو قیامت آ جائے۔ تو سب سے بڑا دار و مدار تو ایمان کا ہے، سب سے بڑا دار و مدار تو ایمان کا ہے۔ اس لیے ایمان کو اپنے اندر پیوست، اپنے ایمان کو مضبوط کر لیجئے، ایسا ایمان کہ شرک میں مبتلا نہ ہو، بدعات میں مبتلا نہ ہو، ایسا ایمان جو نئی نئی چیزوں کو دیکھ کر، نئی نئی رنگینیوں کو اور زینتوں کو دیکھ کر بہکاوے میں آ کر، اور دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر سمجھنے لگے کہ یہی دنیا سب کچھ ہے، اور اللہ کو بھول جائے، سمجھ لو ایمان ختم ہو گیا۔ ہم نے دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا، اسی لیے ہم پیچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ دنیا کی زندگی سب کچھ نہیں ہے، دنیا تو امتحان گاہ ہے، دنیا امتحان گاہ ہے۔ دنیا صرف کھا لیا، پی لیا، گھر بنا لیا، اس کے لیے نہیں ہے۔ اصل اللہ کی رضا اور وہ امتحان جو اللہ رب العالمین نے اس مومن بندے کو آزمانے کے لیے رکھا ہے، اور فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ کون اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ اللہ دیکھنا یہ چاہ رہے ہیں۔ لہذا ہمارے سامنے تمام انبیاء کی تعلیمات، انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات، آپ کے ارشادات، قرآن پاک ہمارے سامنے موجود ہے۔ آیت مبارکہ میں نے پڑھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ دیکھو، کیا عجیب واقعہ قرآن نے پیش کیا، اور کیا زندگی تھی اور کس بات کی دعوت دی حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو۔ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ساری دنیا پر تھی، یہاں تک کہ جنوں پر بھی حکومت اللہ رب العالمین نے دی تھی، یہاں تک کہ ہواؤں کو حکم دیتے تھے کہ میرا تخت اڑا کے فلاں شہر میں لے کے جاؤ، فوراً اڑ کے لے کے چلی جاتی تھی۔ بڑے بڑے جن ان کے تابع اللہ رب العالمین نے کر رکھے تھے۔ ایک دن دیکھتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کہ میں دیکھ رہا ہوں ما لی لا اری الہدہد، میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے ایک پرندہ جس کا نام ہدہد ہے نہیں دکھ رہا ہے، کہاں ہے؟ پرندوں سے پوچھو۔ پرندوں کی بولیاں بھی اللہ رب العالمین نے ان کو سکھلا دی تھی۔ وَعَلَّمْنَاهُ الطَّيْرَ، تمام پرندوں کی بولیاں حضرت سلیمان علیہ السلام جانتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنا تخت لگایا اور پرندوں کو پوچھا کہ کہاں ہے ہدہد، کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ غائب ہے، وہ اس مجلس میں موجود نہیں ہے، کہاں ہے؟ اور کہنے لگے آج وہ غائب ہے اور میں نے بلایا وہ نہیں ہے۔ تو فرمایا، آگے فرمایا لا اری الہدہد ام کان من الغائبین لأعذبنہ عذابا شدیدا او لأذبحنہ او لیأتینی بسلطان مبین۔ فرمایا اگر وہ یہاں موجود نہیں ہے، میری بادشاہت ہے دنیا میں، یہاں موجود نہیں ہے، تو یاد رکھنا میں اس کو ایسی سخت تکلیف دوں گا،
نہیں تو اس کو ذبح کر ڈالوں گا، ختم کر ڈالوں گا، نہیں تو کوئی ایسی دلیل پیش کرے کہ جی مجھے عذر آ گیا، مجھے کام پڑ گیا تو میں اس کو چھوڑ سکتا ہوں، اس سے پہلے نہیں۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہدہد آ گیا، آگے کہتا ہے اے سلیمان میں ایسی قوم کے پاس گیا ہوں، ایسی قوم کے پاس گیا ہوں جو سورج کو پوج رہی ہے، سورج کی عبادت کر رہی ہے، اور اس کا علم آپ کو بھی نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو ہدہد نے کہا، یہ ہدہد بہت ہوشیار پرندہ کہتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کتابوں کے اندر موجود ہے کہ یہ ہدہد پرندہ جہاں بیٹھتا ہے اور جہاں یہ رہتا ہے تو وہاں اگر چشمہ یا کوئی نل وغیرہ لگا دیا جائے تو وہاں کا پانی میٹھا ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ اسی ہدہد سے یہ بھی پوچھ لیا، اے ہدہد، اے پرندے، تو مجھے یہ بتا کہ تو زمین کے نیچے کتنے نیچے پانی ہوتا ہے، تو پتہ کر لیتا ہے اوپر بیٹھا ہوا کہ پانی میٹھا ہے یا کیسا ہے، تو مجھے یہ بتا دے کہ شکاری جب شکار والا بندہ اس زمین پہ جال لگاتا ہے وہ تجھے نظر نہیں آتا، اس میں تو ایک دم پھنس جاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا اس ہدہد سے، تو کہنے لگا، یہ ہدہد نے جواب دیا، اور ہمارے اور آپ کے لیے نصیحت ہے ایک کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی کام ہوگا وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہدہد کہتا ہے اذا جاءک القدر فاذا جاءک القدر اعمی البصر، فرمایا جب تقدیر غالب آ جاتی ہے تو آنکھیں اندھی ہو جاتی ہے، دکھتا ہی نہیں ہے۔ تقدیر میں تو لکھا یہ ہے کہ یہ جال میں پھنسنا ہے، تو پھر تو وہ تو کام ہونا ہے۔ اب ہزار تو آنکھوں کو نظر نہیں آتا، یہاں جال بھی لگا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے، واقعی اے ہدہد تو نے سچی بات کہی ہے۔ ملکہ سبا کے پاس کا یہ واقعہ کہنے لگا، ہدہد کہتا ہے میں نے ایک ایسی قوم کو دیکھا، ایسی قوم کو دیکھا جو سورج کی عبادتیں کر رہی ہے، سورج کے سامنے کھڑی ہوئی ہے اور سورج کو خدا سمجھ بیٹھی ہے، اور ایسی بادشاہت اس کے پاس۔ یوں فرمایا کہ اس کا تخت بہت لمبا چوڑا، اور ان کی قوم کا جو سردار ہے وہ کوئی مرد نہیں، ایک عورت ہے۔ عورت پوری قوم پر حکومت کر رہی ہے، جس کا نام مفسرین نے لکھا بلقیس نام اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ایک عورت حکومت کر رہی ہے اور ساری کی ساری قوم سورج کے سامنے سورج کو پوج رہی ہے، سورج کو خدا مان رہی ہے، سورج کی عبادت کر رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اچھا اس بات میں تم جھوٹے ہو یا سچے ہو یہ بھی تو ہو سکتا ہے، بچنے کے لیے بہانہ بھی تو بتا سکتے ہیں، میں اس کی تحقیق کرتا ہوں، پتہ کرتا ہوں واقعی یہ بات سچی بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر واقعی یہ بات سچی ہے اور وہ سورج کی عبادت کر رہی ہے تو پھر تم بچ جاؤ گے، نہیں تو بچنے کا کام نہیں ہے، کیونکہ میں نے کہہ دیا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا، اور اس خط میں لکھا کہ ملکہ سبا یا تو اپنے آپ کو ہمارے حوالے اور ایک اللہ کی عبادت پر جمع ہو جاؤ، نہیں تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور اسی ہدہد کو وہ خط دیا اور جا کے کہا کہ جاؤ ملکہ سبا کو یہ خط پہنچا دو۔ چنانچہ وہ ہدہد اڑ کے گیا، اور جانے کے بعد اس کے محل برخاست ہو چکا تھا، مجلس کے لوگ سب جا چکے تھے، اور وہ اس کے جو محل تھا اس کے چاروں طرف چکر لگا رہا ہے، ہدہد جاؤں تو جاؤں، اندر کیسے جاؤں؟ کہتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا روشن دان گھر میں تھا، اور فوراً اس روشن دان کے ذریعے سے اندر پہنچ گیا، اور ملکہ سبا بلقیس کے سینے پر اس خط کو رکھا اور فوراً نکل کے فرمایا قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین اذهب بکتابی هذا فالقی ثم تولوا۔ یوں فرمایا کہ اے ہدہد جب تو اس کے پاس جا رہا ہے
جا کے وہیں دیکھنا، تھوڑی دیر ٹھہر جانا، دیکھنا کیا عمل آتا ہے سامنے۔ سینے پر جیسے ہی وہ رکھا خط، اور جیسے ہی اس نے وہ سوئی ہوئی تھی، وہ اٹھی، اس کو محسوس ہوا کہ میرے سینے پہ کچھ ہے، تو فوراً دیکھا ایک خط، بے ساختہ گھبرا کے اٹھی کہ اندر کوئی نہیں ہے، باہر دربان کھڑے ہوئے ہیں، دروازے بند ہیں، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے دروازے بند کیے، یہ خط آیا تو آیا کہاں سے؟ چنانچہ اٹھی، اٹھ کے دیکھتی ہے، ہدہد تو نظر نہیں آیا، ہدہد تو دور کھڑکی میں بیٹھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ دروازہ کھولا، دیکھا، دربانیوں کو بلایا، کہا کہ بھئی اندر کوئی آیا کہ نہیں آیا؟ یہاں تو ہم کھڑے ہوئے ہیں، پہرا دینے کے لیے ہم کھڑے ہوئے، کوئی نہیں آیا۔ کہنے لگے یہ خط کھول کے دیکھو اس میں لکھا کیا ہے۔ کہنے لگے بھئی یہ خط ہے۔ وہ کہنے لگی کہ خط میں لکھا ہوا ہے کہ ملکہ سبا، آپ یا تو جنگ کے لیے تیار ہو جائے، یا تو نہیں تو اللہ پر ایمان لا کر ہمارے جماعت میں داخل ہو جائے۔ کہنے لگی اچھا، تو کہنے لگی، یوں کہتے ہیں ملکہ سبا بہت ہوشیار تھی، بہت سمجھدار تھی۔ کہنے لگی جنگ کے لیے تو ہم نہیں چاہتے کہ جنگ ہو، لڑائی ہو، ہم چاہتے یہ ہیں کہ تھوڑے تحفے تحائف اور تھوڑا مال و زر دے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہکا دیتے ہیں، چنانچہ وہ مال لے کے ہمیں چھوڑ دیں گے۔ یہ کہتے ہیں 300 لوگوں کو 2 اینٹ سونے کی دی، 300 لوگوں، اور کہا کہ سلیمان کے دربار میں لے جا کے دے دو اور کہہ دو کہ ہم جنگ کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ابھی یہ خبر، وہ 300 لوگ پہنچے نہیں تھے، ہدہد پرندہ اڑ کے خبر دینے آ رہا ہے، سلیمان وہ نہیں آتی، اور وہ کہتی ہے کہ ان 300 لوگوں کو لے کے جاؤ، اور یہ دو اینٹیں سونے کی، دونوں 300 کے 300 لوگوں کو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو حکم کر دیا کہ جنوں، جہاں میرے ملک کی سرحد لگ رہی ہے نا، وہاں سے لے کر دائیں اور بائیں اور وہاں تک چاندی کی زمین بنا دو۔ سلیمان علیہ السلام کے تابع جن تھے، چاندی کی زمین بنا دو، اور ادھر بھی یاقوت اور زمرد اور ہیرے اور جواہرات کے پیڑوں پر موتی لگا دو، تاکہ انہیں اندازہ ہو جائے سلیمان علیہ السلام کو کوئی دولت کی ضرورت نہیں ہے، مال و زر کی ضرورت نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام کہنا چاہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ چنانچہ وہ 300 کے 300 لوگ جب آئے، اور یکے بعد دیگر آ رہے ہیں، اور پورا کا پورا ایک قافلہ سا بن کے آیا، کہنے لگے ملکہ سبا نے آپ کی خدمت میں یہ بھیجا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا واپس لے کے چلے جاؤ، واپس لے کے چلے جاؤ، مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے دیکھ نہیں رہے کہ جی ہم تو خود شرمندہ ہے، اس کا کیا ہوگا آپ کے یہاں، جس کے یہاں چاندی کی زمین ہو اور درخت بھی سونے کے ہو اور یاقوت اور زمرد کے موتی لگے ہوئے ہوں، تو بتاؤ ان کے یہاں ان دو سونے کی اینٹوں سے کچھ ہوگا؟ ہم تو خود شرمندہ ہے۔ چنانچہ واپس ہو گئے ہونے کے بعد جب پورا کا پورا 300 کا قافلہ، اور فرمایا کہ ملکہ سبا کو بول دینا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اعبدوا اللہ، کہہ دو ان کو۔ میں یہاں بات روک کے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، جب پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا انتقال ہونے لگا، آج تو لوگ نہ معلوم کیا کیا باتیں بناتے ہیں، ساری دنیا مانتی ہے ان کی ولایت کو، ساری دنیا، کوئی مانے نہ مانے، لیکن ولیوں کی صفوف میں پہلا نمبر حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کا ہے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو یوں کہتے ہیں، وصیت کر رہے ہیں، اعبدوا اللہ، کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا، ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ یعنی آخری وقت میں بھی پیران پیر اس بات کی تعلیم دے کے جا رہے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا، کسی غیر کو نہیں ماننا، اللہ کے سامنے جھکنا، کسی غیر کے سامنے نہیں جھکنا۔ اور یوں فرماتے ہیں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کی ملاقات سلطان الہند ولی الہند کون؟ خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ تعالی،
حرم شریف میں ہیں، دونوں ایک ہی صدی کے بزرگ ہیں، چھٹی صدی ہجری کے دونوں بزرگ حرم شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں کی آپس میں ملاقات ہو گئی، بات چیت ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پیران پیر نے کہا کہ میں آپ کو ایک وظیفہ دوں۔ حضرت خواجہ یہ بھی چھوٹے موٹے نہیں ہے، سلطان الہند ولی الہند، یہ بھی ولایت کا اعلیٰ درجہ اللہ رب العالمین نے ان کو بھی دیا، اعلیٰ درجہ۔ کہتے ہیں کہ جب ملاقات ہوئی، بات چیت ہونے لگی، پیران پیر نے کہا ایک وظیفہ بتاؤں، تو خواجہ معین الدین چشتی کی آنکھوں میں ایک جو کہتے ہیں نا جلال آ گیا۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں باتوں کو، جلال آ گیا۔ پیران پیر فوراً مراقبے میں بیٹھ گئے اور کہتے ہیں کہ میں دیکھنے لگا ان کا سلسلہ جڑا کہاں ہے، ان کا سلسلہ جڑا کہاں ہے؟ کہتے ہیں کہ ان کا سلسلہ داتا گنج بخش علیہ الرحمہ سے جڑا ہے، جن کی خدمت میں 3 سال رہے ہیں۔ اس وجہ سے ان کا ایمان اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ ان کو کسی وظیفے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں فوراً پیران پیر شیخ عبد القادر علیہ الرحمہ نے ارادہ کیا کہ کیوں نہ میں داتا گنج بخش سید علی حجویری سے ملاقات کر لوں، جو اتنے پائے کے بزرگ، بڑے بزرگ، کیوں نہ میں ان سے ملوں۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے سفر کیا، اور سفر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ جب لاہور میں رہا کرتے تھے، کتابوں میں لکھا ہے کہ ہر 10 قدم پر 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، غسل کیا نہر پر، اور ہر 10 قدم پر یا 40 قدم پر 2 رکعت پڑھتے اور جا رہے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، دیکھو پیر، بزرگ، ولی، پیران پیر کا مقام چھوٹا نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے سامنے نمازوں میں 2 رکعت پڑھ کے نفلے، اور پیران پیر داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کی خدمت میں پہنچ رہے، اور پہنچتے پہنچتے کہتے ہیں کہ 3 دن رہے حضرت کی خدمت میں۔ کسی کو تو 3 برس لگے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی کو 3 برس لگے ہیں وہ مقام حاصل کرنے میں۔ کہتے ہیں کہ 3 دن رہے حضرت کی خدمت میں، 3 دن میں ہی کہنے لگے آپ کامل ہو چکے ہیں، آپ جائیے۔ سبحان اللہ تو کہہ دو ایک بار۔ اللہ نے اتنا بڑا مقام، مرتبہ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کو دیا ہے۔ تو آخر وصیت، جو کہتے ہیں اپنے بیٹوں کو وصیت کر کے کہتے ہیں اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اور فرمایا بدعت نہیں کرنا، اتبعوا، سنت کی اتباع کرنا، اتبعوا ولا تتبعوا، اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرنا۔ من میں آیا نمازیں پڑھی، من میں آیا روزہ رکھا، من میں آیا زکوٰۃ دی، من میں آیا تو کر لیا، نہیں آیا تو نہیں کیا۔ سمجھ لو اتبعوا ولا تتبعوا میں تم داخل ہو چکے ہو، ولا تتبعوا اپنی خواہشات کی تم نے پیروی کر لی۔ پیران پیر بھی یہ آرڈر کر کے جا رہے ہیں، ایک فرمان جاری کر کے جا رہے ہیں کہ اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرنا، اتبعوا، سنت کی اتباع کرنا۔ پیغمبر نے جب فرما دیا، پیغمبر کے طریقے کے مطابق زندگی گزار کے جانا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے اور کائنات کی ساری انسانیت کے لیے کامیابی صرف اور صرف یہی ہے کہ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے علاوہ کسی پر ایمان نہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا، وہ جو ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس خبر لایا، ملکہ سبا نے 300 خدام بھیجے سونے کی اینٹ لے کر، حضرت نے واپس کر دیے کہ مجھے سونے کی ضرورت نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نام لیا جائے۔ سورج کو کہیں کی عبادت کرنی، سورج خدا نہیں ہے۔ چنانچہ وہ واپس ہو گئے 300 کے 300۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون قالوا نحن اولو قوۃ و اولو باس۔ فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام یوں کہتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں اپنی مجلس میں بیٹھ کے، اور یوں کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا بلقیس کا جو یہ تخت ہے نا، میں چاہتا ہوں کہ فوراً یہاں آ جائے۔ ایک جن کہنے لگا، ایک جن وہیں بیٹھا تھا، جن بھی تابع تھے نا، جن یوں کہتا ہے
اے سلیمان آپ اپنی جگہ سے اٹھیں گے نہیں، آپ اپنی جگہ سے اٹھیں گے نہیں، اس کا تخت آپ کے اٹھنے سے پہلے میں یہاں لا کے رکھ دوں گا، میں لا کے یہاں رکھ دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نہ، دیر ہو جائے گی، اور کوئی بولے کون اس کا تخت لے کر آئے گا؟ ایک اور بڑا جن جس کا نام کتابوں میں آصف ابن برخیہ نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ وہ کھڑا ہوا، کہنے لگا، یوں کہتا ہے کہ اے سلیمان علیہ السلام، میں اتنی دیر میں اس کا پورا تخت اور پوری سلطنت یہاں لا کے رکھ دوں گا، آپ کی پلک جھپکے گی اور کھلے گی، اتنی دیر میں آپ کے سامنے تخت موجود ہوگا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پلک جھپکائی، فوراً تخت سامنے موجود پایا، فوراً جنوں کو حکم کر دیا تمام کہ ایسا ہی تخت جیسا اس کا ہے، جیسے اس کے تخت میں تاج میں جو ہیرے اور جواہرات اور یاقوت لگے ہیں، تم بھی ایک تخت ایسا ہی تیار کر دو۔ چنانچہ جنات تھے، انسان تو نہیں تھے، فٹافٹ کر دیا کام، بالکل پورا ویسا کا ویسا ہی ایک تخت و تاج تیار کر دیا، اور آ کے سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کے ملکہ سبا آ گئی اور آگے کہتی ہے کہ کیا میں ایسا ہی تاج و تخت دیکھ رہی ہوں جیسا میرا ہے، بلکہ اس سے بھی عمدہ؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہاں، یہ اس سے بھی عمدہ تخت ہے، یہ تمہارا جیسا تخت نہیں۔ یوں کہتے ہیں حضرت بلقیس جب آئی اور آ کے کہنے لگی، فوراً کہنے لگی کہ آئیے آپ ناشتے کے لیے۔ علماء کہتے ہیں کہ ناشتے کے لیے بلانے لگے کہ پہلے چلو ناشتہ، مہمان ہے نا ابھی، کہ چلو ناشتے کے لیے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو زمین بچھوائی تھی وہ شیشے کی زمین تھی، نیچے ہیرے اور جواہرات تھے اور چمک رہی تھی، دیکھنے میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ پانی بھرا ہوا ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو لے کے چلنے لگے کہ چلیے، جب چلنے لگے تو وہ اپنے پیروں سے کپڑا سمیٹنے لگے، جس کی وجہ قرآن پاک میں ہے کہ وہ پیروں سے جب کپڑا سمیٹنے لگی پنڈلیاں ظاہر ہو گئی اس کی، اور فوراً کہنے لگی میں تو سمجھ رہی تھی کہ یہ پانی ہے، یہ تو شیشہ ہے، اور فوراً کہنے لگی کہ میں ایمان لا چکی ہوں اللہ پر، اور میں ایمان لا چکی ہوں آپ کی جو آپ دین ایمان پیش کر رہے ہیں اس کو میں مان چکی ہوں، اور میں ایک اللہ کی عبادت کروں گی، سورج کی عبادت نہیں کروں گی۔ کہنا یہ چاہتا ہوں تمام انبیاء علیہ السلام نے ایک اللہ رب العالمین کی طرف بلایا ہے، تمام صحابہ نے ایک اللہ رب العالمین کی عبادات کی طرف بلایا ہے، تمام تابعین، تابعین، بزرگان دین، پیران پیر، شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ اجمیری، سید علی حجویری، جتنے بزرگان دین ہیں آپ کسی کی بھی تاریخ اٹھا کر پڑھیں گے، دیکھیں گے، سب کی کتابوں میں درج یہی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اور جب پیران پیر کا جب انتقال ہونے لگا ایک بات اور کہی تھی انہوں کہ اتبعوا، سنت کی اتباع کرنا، ولا تتبعوا، اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرنا۔ دوسری بات یہ فرمائی تھی کہ بدعات میں نہیں لگنا، اتبعوا ولا ابتدعوا، کہ بدعات میں ملوث نہیں ہونا ہے۔ بدعات کا ایسا سسٹم ہے کہ بدعتی کو ایسا ہوتا ہے کہ اس کو توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی، کیوں؟ وہ تو دین سمجھ کے اس کو کرتا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے بھی بچا دے، اللہ تعالی ہم سب کو بدعات سے بھی بچا دے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ایک اپنے حضور حاضری کی اور اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔